تاریخی حوالے سے بھی قربانی، حلال جانور کا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی دی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا سورہ مائدہ میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اور قربانی دینے کا واقعہ اور قصہ اس طور پر ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع کیا، لہٰذا حوا علیہ السلام کے ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے، جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور دوسرے حمل سے بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ اب نسل کو بھی تو آگے بڑھانا تھا کہ آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ اس وقت بھی بہن اور بھائی کے درمیان نکاح کرنا حرام تھا، جیسے اب بھی حرام ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے بڑھانے کی غرض سے اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ پہلے حمل سے جو 2 بچے پیدا ہوں گے وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی ہوں گے، اور دوسرے حمل سے جو بچہ اور بچی پیدا ہوں گے تو وہ بھی آپس میں حقیقی بہن بھائی ہوں گے، لیکن پہلے حمل والے کے بچے کا نکاح دوسرے حمل والے کی بچی سے کیا جائے گا، اور دوسرے حمل والے سے جو بچہ ہوگا تو اس کے ساتھ پہلے حمل والی جو بچی ہوگی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز قرار دے دیا گیا تاکہ یہ نسل آگے بڑھ جائے۔ لہٰذا پہلے حمل سے قابیل کے ساتھ خوبصورت بچی پیدا ہوئی، اور دوسرے حمل میں حابیل کے ساتھ بدصورت بچی پیدا ہوئی۔ اب وہی طریقہ کار تھا کہ حابیل کے بہن کے ساتھ قابیل کا نکاح ہوگا اور قابیل کی بہن کے ساتھ حابیل کا نکاح ہوگا۔ قابیل کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اس نے کہا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا ہوں، وہ بدصورت ہے، میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے پر اصرار کر رہا تھا، لہٰذا آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربانی پیش کرو، اور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ جاتی اور اس قربانی کو کھا جاتی۔ اسی طرح مال غنیمت کا بھی حکم تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ جب جہاد کیا جاتا اور جہاد کے دوران فتح کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہو جاتا تو وہ بھی مسلمان آپس میں تقسیم نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ بھی بدستور آسمان سے ایک آگ آ جاتی اور اس مال غنیمت کو کھا جاتی۔ یہ قربانی اور مال غنیمت کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لہٰذا حسب دستور حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اس نے ایک اچھے خوبصورت دمبے کی قربانی پیش کی، اور قابیل ایک کاشتکار تھا، اس نے کچھ گندم پیش کی۔ لہٰذا قانون کے مطابق حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، آسمان سے آگ آ گئی اور اس کو جلا دیا۔ اس وقت سے قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، پھر اسی طرح قابیل حابیل کو قتل بھی کر دیتا ہے، پورا واقعہ قرآن پاک میں۔ تو اس وقت یہ قربانی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے پیش کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ان اہل کتاب کو سنائیے نبأ ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ بالحق صحیح طور پر اذ قربا قربانا، یہ قصہ اس وقت ہوا جب دونوں نے نیاز پیش کی، کچھ نیاز، فتقبل من احدہما، لہٰذا ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ آگ آ گئی تھی اور قربانی کو جلا کر کھا گئی۔ اسی طرح مال غنیمت کا بھی حکم تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے زمانے تک تمام انبیاء سابقین کے دور تک
یہ چیز مشہور رہی کہ قربانی کو بھی آگ کھا جاتی اور مال غنیمت کو بھی آگ کھا جاتی، لیکن حضور علیہ السلام کی امت کے لیے یہ دونوں چیزیں حلال کر دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل اور کرم سے یہ انعام فرمائے حضور علیہ السلام کی امت پر کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو قربانی کا وجود اور قربانی تاریخی حوالے سے آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔